السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تمام طرح کی تعریفات، تحمیدات اور تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اس کے بعد ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے اور قرآن ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ ہم نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، کلمہ پڑھا ہے، جوں جوں شعور آیا یہ پتہ چلا کہ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہ ہو، ایسا کوئی مسلمان نہیں۔ اسلام بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ صرف کلمہ نہیں پڑھنا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا پابند بننا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اسلام کا۔ اگر کوئی بندہ صرف کلمہ پڑھتا ہے، کوئی بھی عمل نہیں کرتا، تو وہ بیکار ہے۔ ایسے ہی کہ ایک انسان اگر زندگی میں کوئی کام نہ کرے تو ہم اسے بیکار سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اگر عمل سے خالی ہے تو وہ بیکار ہے۔ تبھی وہ فائدہ مند ہوتا ہے جب وہ کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کرنا شروع کرتا ہے، چاہے تھوڑا کرے زیادہ کرے، کبھی بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن سارے اعمال کا جو خلاصہ ہے اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے کہ دنیا میں جب ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور جب جنت میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔
یہ ایک مسلمان کی آخری خواہش ہے، جس کے بعد کوئی اور آرزو نہیں ہوتی۔ بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جنتی کو تمام نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اس کو کچھ اور چاہیے، تو وہ کہے گا اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تو مجھے مل گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اس کے بعد جنتی یہ کہے گا کہ اس سے بڑھ کر تو میں نے کوئی چیز پائی نہیں ہے، یعنی جنت سے بھی زیادہ بڑھ کر چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، اور جو جنت میں ہی ہو سکتا ہے، دنیا میں نہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کی ایک ہی خواہش ہے، آرزو ہے، ہم تھوڑے اعمال کریں یا زیادہ کریں، چاہتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت، رحمت اور سعادت ہے، کامیابی کی دلیل ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے صحیح معنوں میں خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے بھی ہیں اس پر۔ اب کس طرح کا مسکراتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ ویسا مسکراتے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جتنی اس کی عظمت ہے، جتنی اس کی بڑائی ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ خالق ارض و سما ہے، مالک کائنات ہے، جیسی اس کی شان ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ لیکن مسکراتے ہیں، اگر ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یہ اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے اور مسکراتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہ کہے کہ میں نے نہیں کرنا۔ ہر کوئی چاہے گا کہ میں سب سے پہلے کروں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ، جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر مسکرا دے، فلا حساب علیہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ جس پر دنیا میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور مسکرائے۔ یہ بات سن کر ہی ایک تازگی آتی ہے، ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں کسی عمل پر، اور دل میں ایسے جذبات آتے ہیں کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو بس اللہ سے ہی لو لگا لوں، کہ میں ایسے ایسے اعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو دیکھ کر مسکرائیں اور خوش ہو جائیں، اور بدلے میں کیا حاصل ہو؟ فلا حساب علیہ، اس بندے کا حساب نہیں ہوگا۔ اور یقیناً جس کا حساب ہوگا، اتنے تو ہم قابل نہیں ہیں کہ ہم حساب دیں اور پاس ہو جائیں، اتنے قابل نہیں ہیں۔ جس کا نامہ اعمال کھول لیا گیا اس کے لیے فائدہ نہیں نقصان ہے، بلکہ کیونکہ ہمارے پاس جو گنی چنی عبادات ہیں تو وہ بھی غلطیوں سے بھرپور ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت بھی دے اور بغیر حساب کے دے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر مسکراتے ہیں، فلا حساب علیہ، اس بندے کا حساب نہیں ہوگا۔ اعمال تو کافی سارے ہیں ایسے، چند ایک کا میں ذکر کروں گی آج، کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے جو یہ اعمال کرتا ہے۔ جاننا چاہیں گے؟ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، عمل کرنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، دل کتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا کیوں نہ ہو، اگر جانیں گے نہیں تو کر نہیں سکتے۔
اسی لیے علم لینا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ وہ سنے تو صحیح، سننے کے بعد کوئی ایک عمل کر لیتا ہے، کوئی دو، کوئی سارے، لیکن کرتے ضرور ہیں۔ یہ سننے کے اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہم مجالس کو اسی طرح آباد کرتے رہیں۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سننے سے کیا فرق آتا ہے؟ بہت فرق آتا ہے۔ سب سے پہلے حکم ہی یہ ہے کہ آپ سنیں۔ دل کی زمین پر ایک ایک قطرہ گرتا ہے، وہ بدلتی ضرور ہے، کم یا زیادہ صحیح۔ پہلا حل یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کو سنا جائے اور وقت نکالا جائے۔ پہلا عمل ایسا کون سا ہے جس پر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، جس سے ہم دنیا میں بھی محبت کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے، مسکرائے، ہم سے راضی ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، پالا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، ہمارا مقدر لکھا ہے، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو، ہمارے اعمال پر مسکرائے بھی اور ہم سے خوش بھی ہو جائے، اور بدلے میں ہمیں بغیر حساب کے جنت بھی مل جائے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پہلا عمل جس پر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، کہنے کو بہت آسان، کرنے کو تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور انتہائی معروف ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دیکھ کر وہ دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ ان سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا ہونا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کریں گے۔ جب اللہ چاہیں گے کہ لوگوں کے سامنے نمودار ہوں تو ہر قوم جس کی عبادت کرتی تھی ان کے سامنے اسی کی صورت رکھ دیں گے، جو جس کی بھی عبادت کرتا تھا، پتھر کی، شجر کی، حجر کی، بتوں کی۔ چنانچہ ہر قوم اپنے معبود کے پیچھے جائے گی اور وہ معبود ان ساری اقوام کو آگ میں داخل کر دیں گے۔ پھر ہمارے پاس ہمارے رب تشریف لائیں گے اس حال میں کہ ہم بہت بلند جگہ پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کون ہو؟ ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو لوگ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تم اسے دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ مسلمان کہیں گے جی ہاں ہم پہچان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے، پہچانو گے کیسے؟ تو وہ کہیں گے انہ لا عدل لہ، اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہوں گے اور فرمائیں گے ابشروا ایھا المسلمون، خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں، آج تمہاری جگہ میں نے جہنم میں یہودیوں اور عیسائیوں کو داخل کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جس بندے کا عقیدہ توحید درست ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ لہذا آخرت بھی اسی کی کامیاب ہے جس کا عقیدہ توحید ہے، اس نے کلمے کا اقرار کیا ہے اور اس پر ثابت قدم ہے۔ یہ پہلا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حدیث ہمیں بتاتی ہے توحید کا اقرار کرنا، اس پر قائم رہنا، کہ جو آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جیسے ہم خواتین کہتی ہیں نا ہمارے حقوق کیا ہیں، اللہ کا حق کیا ہے
کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، ہم نے چونکہ صرف کلمہ پڑھا ہوتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، سواری پر بیٹھے تھے۔ اے معاذ، انہوں نے کہا لبیک رسول اللہ و سعدیک۔ ایک صحابی کی یہ تربیت تھی، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں و سعدیک، اور میں ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اے معاذ، انہوں نے پھر کہا لبیک رسول اللہ و سعدیک۔ تیسری مرتبہ، حالانکہ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے، حضرت معاذ بن جبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تیسری مرتبہ پوچھا یا معاذ، تو انہوں نے کہا لبیک رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جس سے یہ سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت بڑی بات کہنی ہے، حالانکہ وہ تو پیچھے بیٹھے تھے، بار بار ان کا نام پکارا۔ اچھا، صحابی کی اطاعت دیکھیے کہ تینوں مرتبہ کہا لبیک رسول اللہ و سعدیک۔ تو ایک صحابی کی یہ تربیت تھی اور اطاعت کا جذبہ تھا کہ تینوں مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاذ تمہیں پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ اب یہاں بھی صحابی کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے تو سارا اسلام آ گیا، کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، اگر بندے یہ کام کر لیں، ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو مقابلے پر نہ لائیں، تو پھر تم جانتے ہو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ پھر وہی جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ خود جواب نہیں دیا، حالانکہ صحابی تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، پھر اللہ تعالیٰ پر بندوں کا یہ حق ہے، اگر بندہ توحید میں پکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا چاہے ویسے گناہگار ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ توحید صحیح ہے، جس کلمے کا ہم اقرار کرتے ہیں اس پر وہ پکا ہے، آگ میں نہیں جائے گا۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے یہ جو کائنات اور دنیا قائم ہے، اس کا نظام قائم ہے، یہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے قائم ہے جو توحید میں پکے ہیں، یہ سارے لوگوں کی وجہ سے قائم نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے ہم کہ ہم سب کی وجہ سے قائم ہے، ہو سکتا ہے ہمارے عقیدے درست نہ ہو، یہ ان کے لیے قائم ہے چاہے وہ ایک رہ جائے جس کا عقیدہ پکا ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں عقد، گرا، دل کے اندر گرا ڈالنا کہ اللہ ہی میرا معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ شافی ہے، رزق دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، مشکلات کو حل کرنے والا ہے، حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ ایک مسلمان کا کلمہ یہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کائنات ان کی وجہ سے قائم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین کے اوپر ایک بھی بندہ زندہ ہے صحیح معنوں میں اللہ اللہ کہنے والا، قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک بھی بندہ ہو نا جس کا عقیدہ توحید صحیح ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کون لوگ دیکھیں گے؟ برے لوگ، مشرک لوگ۔ پتہ چلا
کہ اگر کائنات میں یہ آپ کو بہاریں نظر آتی ہیں، رنگ نظر آتے ہیں، رزق ملتا ہے، کفار کو بھی مل رہا ہے، کیا ان کے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے؟ کن کی بدولت ملتا ہے؟ اہل توحید کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کروانا اس قدر پسند ہے، حالانکہ ہم نہ کریں تو کائنات کی ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر عزتیں ہیں، رزق ہے، کاروبار ہے، بلندیاں ہیں، آسانیاں ہیں، آپ کو عمارتیں نظر آتی ہیں، یہ سب کن کی وجہ سے ہے؟ توحید کی وجہ سے، اس کلمے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں برکتیں عطا کی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں آیا ہے، جب تک ایک بھی بندہ اللہ اللہ کہنے والا ہوا، قیامت قائم نہیں ہو سکتی، اور جب وہ ایک بھی ختم ہو گیا پھر ستارے بے نور ہو جائیں گے، پھر آسمان پھٹے گا۔ آپ پڑھتے ہیں نا 30واں پارہ، اذا السماء انشقت، آسمان کب پھٹ جائے گا؟ جب توحید والے ختم ہو جائیں گے، تارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر پھٹ جائیں گے۔ کب؟ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ توحید کی برکات ہیں کہ کائنات اور اس کا نظام چل رہا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ کافروں کو بھی اللہ دیتا ہے تو کن کی وجہ سے؟ اہل توحید کی وجہ سے، نہیں تو ان کے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ان کو دیا جائے، لیکن کائنات چل رہی ہے۔ یہ بڑا آسان سا پیغام لگتا ہے، لیکن اس پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی یہی دعوت تھی، ایک ہی دعوت ہے، سیم دین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس نے یہ بات نہ کہی ہو کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ہر نبی کا ایک ہی پیغام ہے، چھوٹی سی بات ہے اور زندگی کا خلاصہ یہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کافر ہے، یہ پڑھنے کے بعد وہ داخل ہوتا ہے اسلام میں، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں اتنی طاقت ہے، لیکن پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نبی کی یہ دعوت ہے۔ کیا دعوت ہے؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بس چھوٹی سی بات ہے اور یہی ہمارے اسلام کا خلاصہ ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا ما انتا، کیا آپ کون ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ کہا اچھا، وما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ بدو لوگ تھے، رابی تھے، دیہاتی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کہا اچھا، فقلت فبأي شيء، اس بندے نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہوا ہے، کیا لے کر آئے آپ؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی اللہ بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے میں رشتوں کو ملاؤں، بتوں کو توڑوں اور ایک اللہ کی عبادت کروں، وہ اللہ جو اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکالیف اٹھائی ہیں، طائف میں پتھر کھائے ہیں، اوجری کمر پر پھینکی گئی ہے، کانٹے بچھائے گئے ہیں، بیٹیوں کو مارا گیا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے، وہ کس کی وجہ سے کھائے ہیں؟
صرف ایک کلمے کے لیے جس کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک ہی پیغام دیا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحوا تم کامیاب ہو۔ اگر اتنا ہی سوکھا ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے اس پر اتنی آزمائشیں تو نہ ہوتی؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ توحید کی ایک طاقت ہے، برکت ہے، اس کی پاور ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بادشاہوں کو خط لکھے، جیسے شاہ روم ہے، شاہ ایران ہے، شاہ فارس ہے، ان کو خطوط لکھے، خط لکھے، دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، اتنے سارے رب ہیں، ایک اللہ کو معبود مانو، جنگ کس بات کی ہے، سب کو چھوڑو اور ایک اللہ کے در پر آ جاؤ، بس یہ جنگ ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہرقل۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس نے پوچھا کہ عرب کا کوئی آدمی ہمارے علاقے میں موجود ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ابو سفیان ہے، نام سنا ہوگا آپ نے۔ اس وقت وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، کہا اس کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو پوچھا بس یہ بتاؤ ماذا یأمرکم، یہ جو نبی ہے تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ ایک کافر سے پوچھا یہ نبی تمہیں حکم کیا دیتا ہے، تمہارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا انہ یأمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، سارے دین کا خلاصہ ایک ہی بات ہے، یہ نبی ہمیں یہی حکم دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے برابر کے اختیارات کسی اور کو نہیں دینے، ساری کائنات مخلوق ہے، وہ اکیلا خالق ہے، سارے عابد ہیں، وہ معبود ہے، سارے سجدہ کرتے ہیں اور اسی کو کرتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے جب چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید میں عزت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، پاور رکھی ہے۔ یقین مانیے وہ لوگ جو اونٹ چرانے والے تھے، بکریوں کو سنبھالنے والے تھے، غربت تھی، فقر و فاقہ تھا، لیکن قربان جاؤں ان کے عقیدہ توحید پر، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان غریبوں سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اقرار اتنا اچھا کیا، پڑھتے تو ہم بھی کلمہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ایک علاقہ تھا جابیہ کفار کا، وہاں پر جب مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو سب کو ایک انتظار تھا کہ اب کمانڈر آئیں گے، جو امیر ہیں وہ آئیں گے، لشکر کے سردار ہیں وہ آئیں گے اور آ کے رب کی توحید کا پرچم لہرائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق آئے، 22.5 لاکھ مربع میل اس وقت ان کی سلطنت تھی، وسیع، 22.5 لاکھ مربع میل، اس قدر وسیع علاقوں پر ان کی حکومت تھی۔ تو ایک اونٹ پر آئے اور کفار خوف سے کانپ رہے تھے ان سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ امیر ہیں جن کے سر پر نہ ٹوپی ہے، نہ کوئی پگڑی ہے، نہ امامہ ہے، اور سواری کے اوپر کوئی شاہانہ سواری نہیں ہے، ایک سادی سی چادر ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور وہی چادر اتار کے زمین پر بچھا کے اسی کے اوپر سو جاتے ہیں، اور ایک کھجور کی چھال کا بھرا ہوا ایک تکیہ ہے، سونا ہوتا ہے تو وہ سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں، اور ایک غلام ساتھ ہے، سواری ایک ہے، کبھی خود سواری پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی غلام کو بٹھاتے ہیں، خود ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کون ہے؟
جن سے کفار خوف سے کانپ رہے ہیں. لیکن جب وہاں پہنچے نا تو قمیص کو دیکھا جو تقریباً 17 جگہوں سے پھٹی ہوئی تھی، پیوند لگے ہوئے تھے اور گرد و غبار بھی بہت زیادہ تھا. اس کو اتارا اور کہا ایک سلو قمیصی، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری قمیص کو دو جہاں سے پھٹی ہوئی ہے اس کو سلائی کر دو. اتنی دیر میں ادھار کسی سے کپڑا لے کر اپنے اوپر لے لیتا. یہ کون ہے؟ لشکر کے امیر ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ اس وقت اونٹ پر بیٹھے ہیں. کفار اپنے زمانے میں خچر پر جو سواری ہوتی تھی نا اس کو خاص پروٹوکول دیتے تھے جیسے ہم گاڑیوں میں دیتے ہیں. تو کہا آپ ایسا کیجئے، یہاں جانے کے لیے نا خچر لے لیجئے. کہا نہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. یہ بات تاریخ لکھے گی کہ ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی بدولت عزت دی ہے، کپڑوں کی بدولت نہیں. ہم وہ قوم ہیں جن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سواریوں کی وجہ سے عزت نہیں دی، اسلام کی وجہ سے دی. ہم وہ قوم ہیں، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے. ہمارے پھٹے ہوئے کپڑے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے ان کا رعب اور دبدبہ اور خوف تھا. آج دنیاوی آسائشیں مسلمانوں کے پاس کثیر تعداد میں موجود ہیں لیکن اسلام سے خالی ہیں. نہ کوئی رعب ہے، نہ خوف ہے، نہ دبدبہ ہے، نہ کوئی عزت اور وقار ہے. کہ ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی بدولت. ہم کچھ اور چاہتے بھی نہیں ہیں. بلکہ ایک صحابی سے کہا انکم کنتم، بے شک تم سارے وہ لوگ ہو، اذل الناس، تم لوگوں میں سے ذلیل تھے، پہلے غریب تھے، واحقر الناس، حقیر تھے. لوگ سمجھتے تھے بدو ہیں، دیہاتی ہیں، ان کو کیا سمجھ ہے. واقل الناس، تعداد بھی تھوڑی تھی، لیکن فعزکم اللہ بالاسلام، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے. تم کیا تھے؟ شراب پینے والے، بیٹیاں زندہ درگور کرنے والے. اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی بدولت. نئے کپڑوں میں، اعلیٰ پوشاکوں میں عزت نہیں ہے. عزت دنیا کے مال سے نہیں ہے، بلکہ دنیا عزت کا سبب نہیں ہے. اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی تو اسلام کی وجہ سے، ایک کلمے کے اقرار کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ. کہ اس پر کمپرومائز نہیں کرنا. کافر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایسا کیجیے، ہم آدھے دن آپ کے رب کو مان لیتے ہیں، آدھے ایام میں آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورت نازل کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کافرو تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی نہیں کریں گے. کلمے پر کوئی کمپرومائز نہیں. اعمال میں کمی پیشی ہوتی ہے، عقیدے میں نہیں. لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، پہلے نہیں کہ اللہ کے علاوہ سب کی نہیں ہے، سب کی نفی ہے. جو چیز اللہ کے لیے کرنی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کرنی. اور اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے میں بڑی مٹھاس رکھی ہے. ہم نے تو کلمے کے لیے کوئی تکالیف نہیں اٹھائی. ویسے صحابہ کرام نے بہت آزمائشیں سہی ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا آل یاسر کا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے سب سے پہلے اسلام میں جس عورت کو شہید کیا گیا وہ آل یاسر میں سے تھی، حضرت سمیہ. زیر ناف تیر مارا گیا، ان کو باپ بھی مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اتنے مظالم ڈھائے گئے. غلام لوگ تھے نا، حتیٰ کہ صحرائی علاقے تھے، تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا اور سینے پر پتھر گرم رکھ دیے جاتے. اس وقت مسلمان بہت تھوڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور کہتے آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. کس کے لیے صبر کیا؟ ایک کلمے کے لیے، لا الہ الا اللہ، توحید کے لیے. جان بھی دے دی ہے
اللہ اللہ کہتے ہیں. ہم نے تو کبھی اتنی قربانی ویسے دی نہیں ہے، نہ ہمیں احساس ہے کہ ہم جس کلمے کو پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے توحید کا بڑا احترام رکھا ہے. کس کی بدولت؟ اس میں اللہ کا نام ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت عقبہ بن نافع کے بارے میں آتا ہے، ایک جنگ لڑنے کے لیے گئے اور راستے میں ایک بہت بڑا جنگل آ گیا. 10,000 مجاہدین کا لشکر تھا اور جنگل بھی وہ جس میں درندے رہتے تھے. جب وہاں اترے، اب رات تھی، رات بسر کرنی تھی، جنگل کو پار کرنا تھا، تو کہنے لگے، اونچی آواز سے کہا، اِنَّا نَازِلُونَ، کہ بے شک ہم اس جنگل میں آگے ہیں، فَزْعَنُوا، لہذا درندوں اس جنگل کو چھوڑ دو. تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ درندوں نے بھی جنگل خالی کر دیا. حَتَّى أَنَّ السَّبَعَ فَانَتْ تَحْمِلُ أَوْلَادَهَا، حتیٰ کہ درندوں نے اپنے بچوں کو اپنے منہ میں لیا اور جنگل کو خالی کر دیا. کس کی بدولت؟ اسلام کی بدولت. ان کے پاس کیا تھا؟ نہ تو اتنے ہتھیار تھے، نہ اتنا مال تھا. اگر کچھ تھا تو ان کے سینے میں ایمان تھا، ان کے سینے میں کلمے کی طاقت تھی، جس کو آج ہم بڑی آسانی سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر کسی سے راضی ہوں گے، کسی پر خوش ہوں گے، تو وہ وہی ہے جو کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ باری باری لوگوں کو بلائیں گے. ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے کیا ہے. منافق نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے یہ بھی کیا؟ وہ کہے گا کیا ہے. یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں، میں تو بہت گناہ گار ہوں. جبکہ منافق کیا کہے گا؟ نہیں میں نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، مجھ سے لوگوں نے کروائے. لیکن ایک مومن کہے گا کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں، اور بہت ہی پریشان ہو کر کھڑا ہو جائے گا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں پھینک گئے. تو اس وقت ترازو لایا جائے گا، ایک طرف اس کے گناہ ہیں سارے اور دوسری طرف ایک پرچی رکھی جائے گی. اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، پرچی والی حدیث. وہ دیکھے گا کہ اس پرچی میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تیرا ایک عمل ہے، ہم نے یہ ایک پلڑے میں رکھا ہے. جب اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ وزن میں بھاری ہوگا، لہذا اس کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا. اور وہ پرچی کھولی جائے گی، اس پرچی کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ پرچی کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے. چلیے آج کی کلاس میں آپ بہت زیادہ عقیدہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنا ضرور سمجھ جائیے گا کہ عقیدے کے بغیر انسان جتنے مرضی عمل کر لے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ عقیدہ جس سے ہم اسلام میں داخل ہوئے، اس لیے کہ وہ تو پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو آگ میں جاؤں گا، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس سے میرا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نیکی نہ کرے، اس سے مراد یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی ہونا کس قدر ضروری ہے. اللہ بڑے گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، سارے گناہ ہم نے کیے ہیں، لیکن تیرے در کے علاوہ کہیں اور جاتے نہیں. ایک خوبی ہے، سر تیرے ہی آگے جھکاتے ہیں، مانگتے ہم تجھ سے ہی ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین. اس کو کہتے ہیں توحید. جو کچھ کرنا ہے بس اللہ کے لیے کرنا ہے. چلیے یہ ایک موضوع مکمل ہوا. پہلا ہے عقیدہ توحید ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور اس کے لیے
جنت کو راستہ آسان بنائے گا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ بھی بڑا آسان صحیح ہے، وہ ہے بانٹنا، دینا۔ اس کو آپ اثار کہہ لیں، قربانی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، انفاق کہہ لیں۔ بے شک انسان خود محتاج ہو، دینے کے معاملے میں یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم امیر ہوں تو ہم دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود وہ محتاج ہوتے ہیں، بڑے کوئی امیر نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اثار کرتے ہیں، دینا سیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک شام ایک مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں پیغام بھجوایا، 11 گھر تھے کہ کچھ کھانے کو ہے۔ 11 گھروں میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا 11 گھروں میں کسی بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کہا آج کی رات یہ مہمان اب کہاں ٹھہرے جہاں اس کو کھانا بھی مل جائے اور آرام بھی مل جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہا آپ اس مہمان کو لے جائیں گے، آج رات آپ اس کی مہمان نوازی کر لیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انکار کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے مہمان کو لیا اور گھر چلے گئے۔ گھر پہنچے تو بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا واللہ ما عندی الا قوت الصبیۃ، کہ اللہ کی قسم بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بلکہ بچے تو رو رہے ہیں بھوک سے۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بھیجا ہے، اب اس کو کھلانا تو ہوگا، ایسا کرو کہ بچوں کو ایسے ہی سلا دو اور مہمان کو کھانا پیش کرو۔ تو بیوی کہنے لگی کہ کھانا تو ایک بندے کے بس، اثار اور قربانی کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر مالدار ہیں تو ذمہ داری اتنی ہی عائد ہو جاتی ہے۔ کہ کھانا تو ایک بندے کا ہے، اچھا ایسا کروں گی کہ میں کھانا رکھوں گی اور اپنے خمار یعنی چادر کے ساتھ چراغ کو بجھا دوں گی، اور جب اندھیرا ہو جائے گا تو آپ اس کے ساتھ ایسے ظاہر کیجئے گا کہ آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں اور وہ کھانا کھا لے گا، اس طرح مہمان نوازی ہو جائے گی۔ لہذا اس عورت نے بچوں کو سلایا اور کھانا پیش کیا، اور اسی طرح اپنے منصوبے کے مطابق چراغ کو بجھایا، چراغ بجھ گیا، اور حضرت ابو طلحہ انصاری ساتھ میں اس طرح کوشش کر رہے تھے کہ پتہ یہ چلے کہ میں کھا رہا ہوں، لیکن کھا نہیں رہے تھے۔ مہمان نوازی ہوگی، مہمان نے آرام کیا، صبح کو وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانہ، کہ تحقیق رات میں اللہ تعالی تجھ پر اور تیری بیوی پر مسکرایا ہے کہ جس طرح تو نے مہمان نوازی کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر راضی ہو گیا ہے۔ لہذا پتہ چلا بٹا کے بیٹھے ہو، اب نہیں ایسے کرنا۔ جو اثار کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت اثار والا تھا۔ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھجوایا ایک چادر کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اوپر لی ہوئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی چادر بہت خوبصورت ہے، آپ نے وہ چادر اتاری ان کو دے دی۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے اس لیے نہیں کہا تھا، کہ نہیں تم رکھ لو۔ تو دوسرے صحابہ کرام نے کہا، ان کو آر دلائی کہ کیوں تم نے بولا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج ہی تو لی تھی. تو انہوں نے کہا میں نے تو اس لیے کہا تھا انما سألتہ لتکون کفنی، میں نے اس لیے نہیں مانگی تھی، سنیے گا، کہ یہ چادر خوبصورت ہے مجھے مل جائے، میں نے اس لیے مانگی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہوئی ہے، مجھے مل جائے، میں اسی کو اپنا کفن بناؤں گا. اور حدیث بتاتی ہے جب انہوں نے وفات پائی، ان کی وصیت تھی، ان کو اسی چادر میں کفنایا گیا، کفن دیا گیا، کہ اگر میں نے مانگا بھی ہے تو دنیا کے لیے نہیں مانگا. لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا، ابھی مانگا نہیں ہے، صرف کہا یہ خوبصورت ہے اتار کے دے دیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز دینا نہیں سیکھتے، نیک نہیں ہو سکتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا. اچھا ایک اور واقعہ احسان میں انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہے. حالانکہ اسلام بہت بعد میں قبول کیا انہوں نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نہیں چھوڑتے تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے نہیں جاتا تھا کہ اگر میں گیا کوئی بات رہ نہ جائے، لیکن چونکہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے یمن سے، کاروبار کرتے نہیں تھے، صرف دین حاصل کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک روز مجھے بہت بھوک لگ گئی، کافی ٹائم گزر گیا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، غشی طاری ہو رہی تھی، لیکن خودداری اتنی تھی کہ کبھی کسی سے مانگا نہیں تھا. تو میں راستے میں تھا، حضرت صدیق اکبر آئے، تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ آیت سمجھا دیں گے. آپ دیکھیے ان کا انداز کیا تھا کہ شاید یہ آیت سمجھائیں گے، عمل کریں گے تو مجھے کھانا بھی کھلا دیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھ نہ آئی، انہوں نے آیت سمجھائی اور وہ چلے گئے. لیکن مجھے بہت بھوک لگی تھی، اتنے میں حضرت عمر آ گئے. میں نے ان سے بھی کہا کہ یہ آیت سمجھا دیں گے. دیکھیے ان کی باتیں بھی قرآن کے ذریعے تھی، کہتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہ آئی، انہوں نے بھی آیت سمجھائی اور وہ چلے گئے. بھوک سے میں ناڈال ہو گیا، گر گیا زمین پر، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرا، مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے گھر میں، اور دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور مجھے آواز دی. اس وقت ابا ہرر، اس وقت کہا اے بلیوں کے باپ، جہاں سے ان کا نام تھا ابو ہریرہ، حالانکہ ان کا نام تھا عبد الرحمن بن سحر، یہ ان کی کنیت تھی. یعنی محبت سے کہا نا کہ تم نہ ڈھالو بھوک سے، اے بلیوں کے باپ ادھر آؤ. تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. اور وہ صحیح معنوں میں حاضر تھے، صرف نعرہ نہیں تھا ان کا. کہا اچھا، کہتے دودھ کا پیالہ دیا تو میں بڑا خوش ہوا کہ مجھے اتنی بھوک لگی میں پی لوں گا. تو فوراً کہا الحق الی اہل الصفہ فادعوہم لی، لہذا اہل صفہ جو دین حاصل کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں، سارا دین حاصل کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، ان کو بلا کے لاؤ. کہتے میرے دل میں آیا کہ مجھے اتنی بھوک لگی ہے، یہ ایک پیالہ وہ سارے بھی پیئیں گے، میرے لیے کیا بچے گا. لیکن میں نے اطاعت کی، میں جا کے ان کو بلا کے لایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ مجھے دیا اور کہا خذ، اس کو پکڑو، فاعتہم، ان سب کو دو. کہتے میں پیالہ دیکھوں اور بندے دیکھوں، یہ کیا. ایک کو دیا اور میں بس غور کر رہا ہوں کہ وہ کتنا پیتا ہے، وہ پیتا چلا جاتا ہے، واپس کرتا ہے تو پیالہ بھرا. میں اگلے کو دیتا ہوں، حتیٰ کہ اہل صفہ سارے دودھ پی لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ میں اور تم رہ گئے، اقعد، بیٹھو، فشرب، پیو. کہتے پیالہ ابھی بھی بھرا ہوا تھا، میں نے پینا شروع کر دیا. پینے کے بعد میں نے کہا بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پی لو. میں نے پھر پیا. پھر میں نے کہا بس، پیالہ بھرا ہوا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا. تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا پی لو. میں نے پینے کے بعد کہا کہ بس اب میرا پیٹ بھر گیا ہے. لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تھا کہ ان کو گھر لے کر آئے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ اظہار کی بدولت برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. جب ہم دیتے ہیں تو اللہ بھی دیتا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک موضوع ہے، یہ ہے اظہار. اظہار سے مراد کیا؟ آپ خود غریب ہیں، محتاج ہیں،
لیکن دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اسی سے ملتا جلتا ایک مضمون ہے، وہ ہے صدقہ. آپ مالدار ہیں، محتاج ہیں، کسی بھی حال میں اللہ کی راہ میں دینا سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے پر مسکراتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يضحك الى الرجل اذا مد يده بالصدقه، کہ جب کوئی بندہ کسی کو دینے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اپنے عرش پر مسکراتا ہے. لہذا جب ہم دینے کے لیے آگے ہاتھ کرتے ہیں، در حقیقت یہ سمجھیں کہ ہم تو اللہ کو دے رہے ہیں، کسی کو نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ ضَحِكَ اللَّهُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ، جس کو دیکھ کر اللہ مسکرا دے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. وہ جہنم میں تو نہیں نہ جا سکتا جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے. یہ کیا ہے؟ خرچ کرو. وہ مال ہے، وہ رزق کی کوئی بھی چیز ہے، دینا سیکھو. صدقہ دینا انسان کے دل کو نرم کرتا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ انسان دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ جس نے آپ کو سب کچھ دیا. ظاہر بات ہے اس کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے نا، اپنا ذاتی تو ہمارا کچھ نہیں ہے ادھر. اللہ سے یہ ایک لین دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انفق یا بلال، اے بلال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور خوف نہ رکھو کہ عرش والا تمہیں کبھی محتاج کرے گا. کیونکہ جیسے ہم دیتے ہیں ذہن میں یہ آتا ہے نا محتاجی نہ آئے. عرش والا ہے وہ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، وہ تمہیں محتاج نہیں کرے گا. بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب دن چڑھتا ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو آج خرچ کرے تو اس پر خرچ کر، اور دوسرا یہ بد دعا کرتا ہے اللہ جو آج روکے تو اس کے لیے روک. لہذا میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ نہ سوچا کریں زیادہ ہوگا تو دیں گے یا اکٹھا دیں گے، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑے سے، لیکن اللہ کی راہ میں نکالنا سیکھیے روزانہ، تاکہ ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنیں. اور یہ جو خرچ کرنا ہے، دینا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ تو مسکراتا ہی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اور ہم جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، تو وہ خرچ کرنا اس کے گناہوں کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے آگ جل رہی ہو اور آپ پانی ڈالیں اور پانی آگ کو بجھاتا ہے، ویسے صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے. بلکہ محدثین کہا کرتے تھے جب گناہ ہو جائے فوراً کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. اور میں نے پہلے کہا کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر روشنی ڈالیں گے. نہ صرف مال صدقہ کرنا، جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں خرچ کرنا سیکھنا، خرچ کرنا چاہیے. آج آپ دیکھیے ہر دوسرا بندہ اور ہر دوسرا گھر ہمیں بیمار نظر آتا ہے. بیماریاں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں. وقت کے ساتھ اگر ہسپتال بڑھ گئے ہیں تو بیماریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مختلف نوعیت ہے، اپنی شکلوں کے ساتھ سامنے آتی ہے. انسان چند مہینوں کے اندر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. ہم جاتے ہیں ہسپتالوں میں لاکھوں روپے لگاتے ہیں. اگر ہم حدیث پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں چاہیے تو ہے کہ ہم اس سے علاج کریں. جہاں اتنا مال لگاتے ہیں کبھی اس سے بھی کر کے دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقۃ، اپنے مریضوں کا علاج کرنا ہے صدقے سے کرو، علاج کر کے دیکھو. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں عرصہ دراز سے بیمار ہوں اور جتنا علاج کرتا ہوں بیماری اتنی ہی بڑھتی ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو.
جو جو لوگ پانی سے سیراب ہوں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ ویسے صدقات بہت سارے ہوتے ہیں لیکن پانی کا صدقہ ایک بہترین صدقہ جاریہ مانا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا، جو جو لوگوں نے پانی حاصل کیا ویسے ویسے اس کو بیماری سے آرام آ گیا۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، مریض ہے جہاں اتنا مال لگاتے ہو پہلے صدقہ کرو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ سودا کر کے دیکھیے اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب کوئی بھی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی نمازیں اس کی رک گئی، روزے اس کے ختم، زکوٰۃ جتنی دی تھی بس اتنا ہی، حج جتنے کیے تھے اتنا ہی، الا من ثلاثہ، سوائے 3 اعمال کے۔ کون کون سے؟ الا من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ اس نے اپنی زندگی میں مال لگایا ہو کسی صدقہ جاریہ کے کام میں، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ مسجد کی ایک اینٹ ہے، جب تک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، اس کا قرآن کا ایک بھی صفحہ باقی ہے اور اس سے کوئی بسم اللہ ہی پڑھتا ہے، من صدقۃ جاریہ، اس کے لیے وہ صدقہ جاری رہتا ہے، یعنی ختم نہیں ہوتا، وہ چلا گیا لیکن وہ جاری رہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس بندے پر مسکراتے ہیں۔ اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔